بھائی کا دوست مجھے بہت پسند تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک دن بھائی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کو دھوکے سے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر ہمارے درمیان۔ میرا نام سدرا ہے، میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ یہ بات آج سے 4 سال پرانی ہے۔ جب میں 17 سال کی ہوا کرتی تھی، میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہوتی تھی۔ میں چنچل تھی، گھر والوں کی لاڈلی، اور میں بہت ہی شرارتی ہوا کرتی تھی۔ شرارتی ہونے کی وجہ سے میں بہت تندرست بھی تھی اور میرا جسم پورا بنا ہوا تھا۔ کوئی یہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 17 سال کی ہوں۔ میرے جسم میں سے 24 یا 25 سال کی لگتی تھی۔ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام اسد تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے دوست اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ دوست اس کے بچپن کے تھے، اس لیے ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے۔ ہم بچپن سے ہی اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ دوست اس کے ہوتے تھے، لیکن میں بھی ان کے سامنے ایسے ہی چلی جایا کرتی تھی۔ میرا بھائی بھی مجھے منع نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی گھر والا۔ حالانکہ میری ماما کبھی کبھار مجھے روکا کرتی تھی کہ بیٹا اب تم بڑی ہو چکی ہو، اب تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور تمہیں پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن میں کسی کی ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بھائی نے بھی 1-2 بار کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن بابا نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میری بیٹی بہت میری لاڈلی ہے، اس لیے اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ جو اس کا دل کرے گا یہ بس وہی کرے گی۔ بابا کے لاڈ پیار کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہوا تھا، میں وہ آج کی کہانی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ میرے بھائی کا ایک دوست جس کا نام نوید تھا، وہ کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ اس کے بابا سعودی عرب میں گئے ہوئے تھے، اس لیے روپے پیسہ اس کے پاس کافی تھا۔ وہ مجھے پسند آ گیا۔ جو وہ ہر وقت شرارتیں میں کرتی تھی، چھلانگیں لگاتی پھرتی تھی، اب مجھے کوئی روگ لگ گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ لڑکا مجھے پسند آ گیا تھا۔ میں اسے پانا چاہتی تھی۔ پانے سے مراد میرا یہاں پر شادی کرنا نہیں، بس ویسے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر لڑکوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ان کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہوا تھا کہ سب کے کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ضرور ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں کرتی رہتی تھی اور مجھے چڑھا چڑھا کر کرتی تھی، اس لیے میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اب لڑکے سے دوستی کروں گی۔ اس لیے میں نے چپکے چپکے سے نوید کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ نوید بھی جب میری طرف دیکھتا تھا تو وہ میرے بھائی کی وجہ سے نظریں جھکا لیتا تھا۔ وہ ان کی چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن میں بے شرم ہوئی پڑی تھی، اس لیے مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میری طرف کوئی دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ میں اپنا فوکس بس سیدھا رکھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ بھائی کے پاس اکیلا آیا اور بھائی واش روم میں چلے گئے تھے۔ میں جان بوجھ کر اس کے پاس سے گزری اور اپنا نمبر گرا دیا۔ اس نے مجھے اس نمبر پر میسج کرنا شروع کیا تھا اور ہماری بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکی تھی، اب اس نے مجھے کال وغیرہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور کال سے آگے بڑھ کر ویڈیو کال بھی ہونے لگی، اور وہ رات کو اکثر مجھے کال کرتا تھا اور مجھ سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کیا کرتا تھا، جو کہ میں پوری بھی کیا کرتی تھی۔ لیکن میرے دماغ میں جو کھیل چل رہا تھا، میں اسے ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے ویڈیو کال پر دیکھتا رہتا تھا، میں اسے دیکھتی ہوں اور اس کی باتیں بھی سنتی تھی۔ وہ مجھے جس حالت میں کہتا میں اس حالت میں چلی جاتی تھی، اور جو وہ کہتا میں اسے دکھا بھی دیتی تھی۔ اس لیے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، میں اس کو پانا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں اب سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، بات چیت تک تو معاملات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ مرد ایک بار شروع ہو جائے تو پھر اس کا کنٹرول نہیں رہتا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی ویسی چیز ہو جائے جس سے ہماری دوستی میں کوئی خلش آئے۔ کیونکہ تمہارا بھائی میرا دوست ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی ٹوٹ جائے، اس لیے تمہیں خود پر کنٹرول کرنا ہوگا اور میں بھی رکھوں گا۔
لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ میں مسلسل اس سے بار بار ایک ہی چیز کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بالکل بے فکر رہو، میں ہر چیز کی ذمہ داری لے لوں گی، کیونکہ میں تمہیں بلاؤں گی ہی اس وقت جب بھائی گھر پر نہیں ہوگا، اس لیے تم بے فکر رہو۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت ہمارے گھر آیا۔ ماما بابا اور بھائی کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ مجھے بھی بہت فورس کر رہے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن میں نہ مانی۔ میں نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے، تم لوگ ہو آؤ۔ اب میرے ذہن میں سے پہلے ہی ایک چیز سوار ہو چکی تھی کہ جو بھی ہو مجھے آج وہ سب کچھ کرنا ہے جو میں نے آج تک نہیں کیا۔ اس لیے میں نے نوید کو کال کر دی تھی کہ تم آ جاؤ۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ فل تیار ہو کر ہمارے گھر میں آ چکا تھا۔ میں نے بازار میں دیکھا کہ کوئی تو دیکھ تو نہیں رہا۔ جیسے ہی مجھے رستہ کلیئر ملا میں نے اس کو اندر بلا لیا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ جب اس نے مجھے سینے سے لگایا تو میرے جسم میں بہت ٹھنڈ پڑ گئی اور میرا جسم بہت گرم ہونے لگا۔ میں اس کو اپنے بیڈ روم میں لے کر آ گئی تھی اور پھر اس کے بعد ہمارے درمیان گرمی اور بڑھنے لگی۔ ابھی ہم رستے میں ہی تھے کہ اوپر سے بھائی اور ماما بابا آ گئے۔ انہوں نے ہمیں رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا۔ بھائی نے نوید سے دوستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی اور اس کو سب نے مل کر بہت مارا اور مجھے بھی مار مار کر زخمی کر دیا اور 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی ایک رکشے والے کے ساتھ کر دی تھی۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور جب اس کا دل کرتا ہے وہ مجھے مارتا ہے، جب دل کرتا ہے دھکے دے دے کر گھر سے بھی نکال دیتا ہے، اور میرے گھر والے بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب میری زندگی ایک عذاب بن چکی ہے۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی زندگی میں ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کا خمیازہ آپ کو ساری زندگی بھگتنا پڑے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔